بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، افطار ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام اربعین کے ساتھ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی حاضر خدمت ہیں، اور حسب معمول ہمارے مہمان علامہ عتیق الرحمن سلیمانی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ آغاز کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر پروگرام کے آغاز میں گزرے ہوئے پروگرامز میں جو احادیث ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں ایک بار ان کو دہرا لیتے ہیں، تو آج بھی آغاز اسی دہرائی سے کریں گے۔ جی سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی سکن وہ تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در مدار نیتوں پر۔ الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات خدا کا کلام ہے، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، الحیاء من الایمان، حیا جزو ایمان ہے، العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کا کام، جلد بازی شیطان کا کام، البر حسن الخلق، نیکی حسن خلق ہے، الطہور شطر الایمان، اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ جی تو ناظرین گرامی، آپ نے ان احادیث کو سنا ہوگا، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم کامیاب ہیں انہیں یاد کرنے میں، تو آپ نے بھی ان احادیث کو یاد کرنا ہے، انہیں حفظ کرنا ہے۔ جو ان کے فوائد ہیں وہ پہلے پروگرام میں بیان کیے جا چکے ہیں، ہر دو طرح سے انہیں حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں آپ کا فائدہ ہی ہوگا۔ تو آج کے پروگرام کی جانب چلتے ہیں، اور آج کی جو احادیث منتخب احادیث ہیں ان سے علامہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آغاز کریں۔ جی علامہ صاحب۔ جی، آج ہمارے پاس جو پہلی حدیث بات ہے وہ یہ ہے کہ من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ یعنی خاموشی کے اندر یہ بہت نجات ہوتی ہے انسان کی۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہر جگہ ہم نے خاموشی رہنا ہے یا کسی جگہ بول بھی سکتے ہیں؟ تو اس طرح تقریباً یہ کوئی 3-4 صورتیں بن جاتی ہیں کہ انسان کا بولنا ضروری ہے، یا پھر انسان کا نہ بولنا ضروری ہے، یا پھر کسی جگہ بولنا اور نہ بولنا دونوں برابر ہیں، اور کسی جگہ بولنا اور نہ بولنا انسان کو نقصان دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح چند یہ صورتیں بنتی ہیں، تو جہاں پر نہ بولنا ضروری ہو تو وہاں پر انسان کو نہیں بولنا چاہیے، وہاں پر خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا معاملات ہو کہ جہاں پر بولنا ضروری ہے وہاں پر انسان کو بولنا چاہیے۔ اگر ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر بولنا نہ بولنا دونوں برابر ہیں تو وہاں پر انسان کو خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے وہ بولے۔ اور اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر بولنا اور نہ بولنا دونوں برابر ہو، یعنی نہ اس کو نقصان دے نہ اس کو فائدہ دے، وہاں پر انسان کو وہاں پر بھی نہیں بولنا چاہیے، کیوں؟ وہاں پر اس کو بولنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کے وقت کا ضیاع ہے۔ تو نتیجے بات میں جو ہے کہ من صمت نجا، خاموشی میں بہتری ہے، کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی شخصیت جو ہے وہ سب کے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی شخصیت جو ہے کیونکہ کلام کے اندر چھپی رہتی ہے، تو انسان کو اپنے فوائد یا دوسرے لوگوں کے فوائد ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فوائد کے مطابق ہی انسان کو کلام کرنا چاہیے۔ فوائد سے اگر کلام کے اندر فوائد نہ ہو تو وہاں پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے کہیں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، کہیں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نیا شخص آ کر بیٹھ گیا، تو کسی بزرگ نے کہا کہ تو بول میں جانوں کہ تو کون ہے۔ اس طرح کا ایک جملہ شاید درست ہے یا نہیں، لیکن اس مفہوم اس کا یہی تھا کہ تو بول میں جانوں کہ تو کون ہے۔ بے شک اپنا آپ نہ بتا، اپنا تعارف نہ کروا، لیکن جب تو بات کرے گا تو تیرے الفاظ جو ہوں گے، تو تیرے خیالات تیرے الفاظ سے ظاہر ہوں گے، اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ تو کون ہے اور تو کیا ہے۔ یقیناً یہ زبان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں
خاموشی ظاہر ہے ایک یہ بھی کوٹ بڑا مشہور ہے کہ خاموشی عبادت ہے، اور خاموشی کو ہمیشہ یعنی پازیٹیو سینس میں لیا گیا، لیکن جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ جہاں پہ بولنا ضروری ہو وہاں پہ خاموشی، بلکہ واصف علی واصف جو ہے ان کا یہ قول ہے کہ جو دانا ہے یا عالم ہے اس کے لیے خاموشی جرم ہے، اور جو جاہل ہے اس کے لیے خاموشی اس کا بھرم ہے۔ تو اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو اس سے اگر آپ کے پاس اس چیز کا نالج نہیں ہے تو آپ کا بھرم بنا رہے گا، لیکن عالم کے لیے تو ظاہر ہے ضروری ہے، جہاں پہ وہ بتائیں گے نہیں لوگوں کو پتہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو وہاں پر بولنا ضروری ہے، صحیح غیر شرعی عمل کر رہا ہے وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ من سماتا رہ جائے جس نے خاموشی اختیار کر لی تو وہ نجات پا گیا وہاں پر، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو عالم ایسا ہو کہ جس کے سامنے غیر شرعی عمل کیا جا رہا اور وہ نہ بولے، وہ اس کو گونگے شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی حق بات کو سامنے رکھنا، حق بات کو واضح کرنا یہ عالم دین پر ضروری ہے۔ جی بالکل ناظرین، جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو جہاں پہ بہت ضروری ہو وہاں بولیں، اگر آپ کا وہاں بولنا جہاں ضروری نہیں ہے وہاں خاموشی آپ کے لیے ہمیشہ جو ہے نا فائدہ مند ہوگی۔ جو اس کے اندر شاہ صاحب بالکل یہ چیز بات ہے، دیکھیے ہماری عدالتوں کے اندر کسی کے اندر وہاں پر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان سچا ہوتا ہے تو وہاں پر گواہی دینے والا گواہی نہیں دیتا، کئی دفعہ کہ اگر میں نے گواہی دی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا، مجھ پر مصیبت آن پڑے گی، جبکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسان اس کے اندر ہے یہ بالکل سچا ہے، یعنی بالکل کسی انسان پر چوری کا الزام لگ جاتا ہے یا کسی انسان پر قتل کا الزام لگ جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے قتل کیا۔ اب جن لوگوں کو یقین ہے، جن لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اس نے قتل نہیں کیا یا اس نے چوری نہیں کی، وہاں پر گواہی کا دینا ضروری ہے، وہاں پر بولنا انسانوں کا ضروری ہے، آدمیوں کا کہ یہ آدمی چور نہیں ہے یا اس آدمی نے قتل نہیں کیا، وہاں پر انسانوں کو چاہیے کہ اس کے حق میں گواہی دے۔ کوئی زبان شاید اس میں ایسا کچھ برا ہو جانے کا احتمال یقیناً موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، یعنی اس حوالے سے کچھ حدیث ہے نا کہ بڑی فضیلت ہے کہ اس کا اگر استعمال درست ہے تو سمجھیں آپ نجات کی طرف ہی جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ زبان تو یہ آپ کو یقیناً کسی ایسے مسئلے میں الجھا دے گی جس سے بالکل، بلکہ وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبان کو پکڑا ہے، یہ پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کو مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے اور آپ کو بھلائی کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے۔ اچھا، میں کہنے لگا تھا کہ چونکہ اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں من سمت نجات، جہاں نجات کو بنیاد بنایا گیا ہے، اگر خاموش رہے گی تو نجات حاصل کرے گی۔ ہم نے مثالیں مختلف دی ہیں، اس میں کہیں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کہیں نہیں رہنا چاہیے، بات کرنا جہاں ضروری ہو وہاں کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں جہاں ضروری تھا کہ ہم زیادہ وہ مثالیں دیتے جن سے خاموش رہنے میں نجات ہوتی، اور ہمیں جہاں خاموش رہنا چاہیے، جہاں خاموش رہنا چاہیے تو جہاں جو ہے اس سے جی آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر علماء کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر اگر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہو کہ جس کو ان کے علم مطلب اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ علم سے جاہل ہے، تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنی زبان سے وہاں پر خاموش رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر بڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو چھوٹا ایک بچہ بیٹھا ہو تو اس کو بھی خاموشی سے ان کی باتیں کرنی چاہیے، وہاں پر اس کو بھی زیادہ تر بہرحال میرے خیال میں اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، بہت وسیع موضوع ہے۔ ہم جو ہماری آج کی اگلی حدیث ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ جی اس سے آگے حدیث پاک ہے لا تسبوا الاموات، کہ تم مردوں کو گالی نہ دو۔ صحیح، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کو دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے اعمال پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ آدمی ایسا تھا، وہ آدمی ایسا تھا، وہ آدمی ایسا تھا۔ تو یہاں پر گالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح کہ ایک دوسرے کو عام معاشرے کے اندر گالی دی جاتی ہے کہ ایسے گالی نہیں دی جاتی، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یعنی اس کے برے اعمال پر انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی اگر انسان کسی مردے کے یعنی مرنے والے کے برے اعمال پر گفتگو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ لا تسبوا الاموات، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم مومن مردے کو گالی نہیں دے گے، کافر مردے کو گالی دو گے، نہیں،
لا تصبر الاموات، تم کسی بھی مردے کو گالی نہیں دو، یعنی نبی علیہ السلام نے ہر مردے سے گالی کو روکا ہے، کسی بھی مردے کو تم گالی نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ گستاخ نبی ہو، وہاں پر تم زجر تو نہیں کر سکتے، وہاں پر اس کے جو برے اعمال ہیں ان کو تم واضح کر سکتے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ لیکن ایسا ہو کہ جو معتدل ہو، یعنی جس میں مطلب دین اسلام پر کوئی الفاظ نہ کھینچے ہو، ان کو نہ چھیڑا ہو، شار اسلام کو، اس کو گالی دینا یہ منع ہے۔ یقیناً اس پہ بہت زیادہ ہمارے ناظرین اس پہ ہمیں سب کو فوکس کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ یہ چیز ہے، یعنی ہم اس کو حق بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات تھی اس میں، وہ بندہ جھوٹ بولتا تھا، وہ لین دین میں اس کے مسائل تھے، تو ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ عمومی مثال ہمارے روزانہ کے جو رویہ ہے اس سے ملتی ہے کہ ایک شخص ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو ہم بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تاریخوں کا پل باندھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ایک شخص وہاں سے اٹھ کر نکل جاتا ہے تو ہم اس کی خلاف گفتگو، مطلب جو اس کے سامنے نہیں کر سکتے ہم وہ ہمارا گفتگو کا موضوع ہوتا ہے اور ہم وہاں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور چیز ہے کہ وہ شخص جو واپس نہیں آئے گا، مطلب جہاں ایک ایسا شخص ہے جو کچھ وقت کے لیے ہم سے دور ہوا ہے، پھر ملنے کا امکان ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو ہم سے دور چلا گیا، جو واپس نہیں آئے گا، ہماری باتیں نہیں سنے گا، وہاں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ یہ بہت زیادہ مطلب ہمیں یہ خام پائی جاتی ہے کہ ہم یہ برائی جو ہے یہ ہمیں پائی جاتی ہے۔ اور عشاء صاحب وہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے سے پہلے بات کی کہ اس آدمی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کی پیٹھ کے پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں وہ یہ ہے کہ غیبت کے والے سے غیبت اور تہمت یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ آپ یہ اچھا بھی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر ہم اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اس پر ہم دلیل دیتے ہیں، شاہ صاحب نے بات کی، ہم دلیل دیتے ہیں یار اس کے اندر تو یہ عیب ہے، میں تو سچی بات کر رہا ہوں، میں تو حق بات کر رہا ہوں۔ تو غیبت کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر عیب ہو اور آپ وہ عیب اس کو گنائیں، یعنی اصل میں غیبت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے منہ پر ایسی بات کرنا جو اس کے اندر موجود ہو لیکن اس کو غصہ آ جائے، یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہ ہو پھر وہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ تہمت ہے۔ صحیح، غیبت اور تہمت دونوں کی الگ الگ سزا ہے یا الگ الگ وعید ہے۔ جو انسان کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا، اتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت۔ اور تہمت جو ہے اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے اس کو مٹاؤ اور 80 کوڑے لگاؤ، یعنی اگر اس کے اندر عیب ہو تو انسان اس کے بارے میں گفتگو کرے تو یہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ عیب نہ ہو تو یہ پھر اس کا تہمت ہے۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اب بعض لوگوں کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اس جانے والے کی وجہ سے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن اگر وہاں پہ وہ حیا کا اور صبر کا جو ہے وہ دامن پکڑ لے تو ان میں سرکار علیہ السلام کی حدیث کے مطابق حیا جو ہے اس کا مظاہرہ بھی ہو جائے گا، تو تبھی کوئی اجر بھی اس کو ملے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسی کوئی تکلیف دہ بات ہو بھی گئی ہے کسی جانے والے سے جو ہمیں نقصان ہو گیا ہے، اس پہ پھر بھی صبر کرتے ہوئے اور کچھ اس کے چلے جانے کی وجہ سے حیا کرتے ہوئے ہمیں اس کے بارے میں کوئی ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے۔ جی علامہ صاحب اس سے اگلی سے مبارک جس سے آگے ہے کہ سم اللہ وکل بیمین، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل بیمین، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ یعنی جب بھی انسان کھانا کھانا چاہے، کوئی بھی چیز کھانا چاہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی بھی بابرکت کام یعنی اچھا کام کرنے لگو تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ صحیح، یہ تو خاص کھانے کے لیے ہے کہ جب بھی انسان کھانا شروع کرے تو اس وقت انسان کو بسم اللہ شریف پڑھ دینی چاہیے۔ اگر انسان بھول جاتا ہے یعنی اس کو شروع میں یاد نہیں رہا کہ اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو کھانا شروع کر دیا، اس کو یہ چاہیے کہ وہ درمیان میں پڑھے، یعنی بسم اللہ فی اول واخر۔ تو ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شروع میں پڑھ لیا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھانا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بکل کے زمین دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یعنی اس کے اندر بھی یہ برکت ہے۔ یعنی جب انسان بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کھانے کے اندر بھی برکت ڈال دیتا ہے. تو ہمیں ہر وقت جو ہے ان اعمال پر غور کرنا چاہیے. پھر اکثر ہم جب شادیوں میں ہوتے ہیں وہاں پر تو ہمیں مطلب کہ جتنا جلدی ہوتی ہے وہاں پر تو ہم تک سروس ملنا بھی خدا کی نعمتیں جب ہمارے سامنے آئیں اور ہم اللہ کا نام لے کر انہیں کھانا شروع کریں تو پھر یہ شکر کی ایک شکل بھی بن جاتی ہے. اور کیا اس سے آگے ہے بیمین مطلب دائیں ہاتھ سے ہمیں کھانا چاہیے. اور دائیں ہاتھ کا جو استعارہ ہے یہ بھی ایک مثبت کی طرف اچھا اس حوالے سے علامہ صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب ہاتھ دونوں ہمارے ہیں انسان کے ہیں, وہ دائیں سے کھا رہا ہے یا بائیں سے کھا رہا ہے, اس حکم میں کوئی خاص حکمت ہے کہ دائیں سے ہی کھایا جائے؟ اس میں کیا ایسی آپ کو حکمت جو ہے وہ بیان حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر نبی علیہ السلام نے دائیں طرف کو ہی ترجیح دی ہے. بلکہ قیامت والے دن جو ہمارا نامہ اعمال ہوگا, اگر اچھے اعمال ہوں گے یعنی انسان مومن ہوگا تو اس کا نامہ اعمال جو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جو کافر ہوگا مشرک ہوگا یعنی حالت شرک یا حالت کفر میں مرے گا اس کو بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اچھا شاید اس حوالے سے بھی کہ تھوڑی کیونکہ کھانا ہے, کھانے کو اہمیت دینے کے لیے شاید کہا گیا کہ شاید بائیں ہاتھ سے کھانا یہ محسوس ہو رہا ہو کہ بندہ تکبر میں ہے کہ میں بڑی کوئی نعمت مجھے مل گئی اور میرے پاس ہے, اس کو یعنی پروٹوکول دیتے ہوئے اہمیت دیتے ہوئے کہ کھانا ہے رزق ہے اور یہ اللہ نے دیا ہے, شکر کرتے ہوئے تمہارے پاس جو دایاں ہاتھ ہے اس سے کھاؤ تاکہ شاید اہمیت زیادہ اس کے حوالے سے ہو جائے. میں تو یہ محسوس کر سکتا ہوں میرے خیال میں ایسی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ دائیں اور بائیں مطلب کہیں بھی دایاں اور بائیں جب استعمال کرتے ہیں تو اصطلاحاً اسے استعمال کیا جائے تو دایاں جو ہے یہ اسباب کی علامت ہے, پازیٹیوٹی کی علامت ہے, اور بایاں جو ہے یہ نیگیٹیوٹی کی علامت ہے. وہ عمال نامے کے حوالے سے ہاں جی, اس میں یہ بھی آخری حدیث میں کہتی ہے لا تسألون الناس شیئا. آج جو ہم نے اس کا انتخاب کیا تھا ان میں سے ایک لا تسألون الناس شیئا جو ہے وہ بھی ہے. یہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ لا تسألون الناس شیئا کہ تم لوگوں سے سوال مت کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا مطلق سا جملہ ہے یہ, اور خیال ہے کہ اچھی طرح اس کی وضاحت ہونی چاہیے. یہ جملہ جو ہے یہ بالکل مطلق ہے, لا تسألون الناس شیئا کہ تم لوگوں سے سوالات مت کیا کرو. یعنی اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہر وقت انسان کو کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں چاہیے. ہاں اگر مجبوراً ہو, ضرورت ہو, جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ خون انسان مانگتے, لوگ مانگتے ہیں ایک دوسرے سے, اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خون بھی نہیں مانگ سکتے. اگر وہاں پر ہمیں ضرورت ہے ایک چیز کی تو اس کو مانگنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ جو پیشہ ور بکاری ہیں ان کو سختی سے منع کیا گیا. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے سوال نہ کرو تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی سوالات سے اتنا منع کیا گیا ہے کیونکہ سوالات کرنے سے انسان کی شخصیت گر جاتی ہے. انسان کی کوئی شخصیت نہیں رہتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. یعنی ہر وقت انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے تو یہ اس کی اچھی عادت نہیں ہے. تو اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے. اچھا بالعموم ہم اس چیز کو برا ہی نہیں سمجھتے. یعنی اگر ہم روزمرہ کے اپنے لین دین میں کام کاج میں کسی سے کوئی چیز لیں گے, اگر کوئی کام کرنے والا کاریگر ہے وہ دوسرے سے اوزار لے کے کام کر رہا ہے, وہ برا نہیں محسوس کر رہا, کوئی بات نہیں, وہ مجھ سے لے جاتا ہے, میں اس سے لے رہا ہوں. جیسے اپنے کپڑوں میں کسی سے کوئی چیز لے لی, کوئی کام کرتے ہوئے قلم لے لیا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بری بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری معاشرتی ضرورت ہے کہ ہمارا جو نظام زندگی ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. مجھے آپ سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے, آپ کو علامہ صاحب سے کسی شے کی ضرورت ہے, انہیں کسی اور سے ضرورت ہے. تو اس جملے کیونکہ ایک مطلق جملہ ہے لا تسألون الناس شیئا, اس میں کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی چیز جس پر خالص حکم لگے گا
کہ وہ نہ مانگی جائے. تو میرے خیال میں جو علامہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے نا, بھیک کی مطلب اس میں بات ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہے جس پر انسان اس کو پیشہ بنا لیتا ہے یا پھر بار بار اس عمل کو دہرانے لگتا ہے اور اس کے لیے اس میں کوئی سبکی نہیں رہتی. یقیناً جب جو بھکاری ہیں نا, جو مانگنے والے, ان کے بارے میں تو ہمارا ایک کنسیپٹ ہوتا بھی ہے کہ یہ برا کام ہے, لیکن جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا کہ ہم برا نہیں محسوس کرتے. ہمیں یعنی یہ اس چیز کی اگر عادت ہو گئی ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز لینی, اچھا مطلب وہ چیز آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ چیز وہاں سے لے لوں گا, یہ یوں کر لوں گا. ایون آپ فرض کریں کہ ہمارے طالب علم جو ہیں وہ پیپر دینے جب جا رہے ہیں, اگر اس کے پاس قلم نہیں ہے کہ میں لے لوں گا, تو اس کا مطلب شاید اسے عادت ہی ہو چکی ہے. تو اس عادت کے حوالے سے جو ہے نا, جی بالکل ایسے دیکھیں نا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ بالفرض میں نے ایک چیز مانگی آپ سے, شاہ صاحب یہ دینا, دوسری بار پھر شاہ صاحب یہ قلم دے, اس بار پھر شاہ صاحب یہ پیج دے دے مجھے. ہاں جی, اب شاہ صاحب ایک نہ ایک دن کہیں گے کہ یہ مرید کا روز یہی کام ہے کہ فلاں چیز دے دے. جیسے انہوں نے فرمایا نا علامہ صاحب, یہ شخصیت کے حوالے سے, آپ کی شخصیت میں وہ روح اور وہ چیز نہیں رہے گی, تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم نقطے والی بات ہے. علامہ صاحب اس حوالے سے چونکہ آج ہماری کل 16 حدیثیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. اگر آج والی دوبارہ ریوائز کر دی جائیں, عربی عبارت آپ پڑھیے گا, میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں. من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. لا تسبوا الاموات, جو مر گئے ہیں, جو مردہ ہیں, انہیں برا بھلا مت کہو. لا تسألوا الناس شیئا, لوگوں کے سامنے بار بار ہاتھ نہ پھیلاؤ. سم اللہ وکل بیمین, اللہ کے نام سے شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ناظرین گرامی, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ان احادیث کو ضرور یاد کرنا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو سنیں گے تو ہم ایک پروگرام میں اتنی بار ان احادیث کو دہراتے ہیں کہ آپ کو علیحدہ سے یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. مرزا حسن بلال سے درس قاسمی اور علامہ عتیق الرحمان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ارشاد نبوی ہے, جس نے 40 احادیث مبارکہ حفظ کی, میں اس کی شفاعت کروں. 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام اربعین لا رہا ہے آپ کے لیے ایسا موقع جس میں آپ سیکھ سکیں گے 40 احادیث مبارکہ. ٹرانسمیشن کے اختتام پر جو خوش نصیب ان احادیث کو یاد کر کے سنائے گا, اسے 94 نیوز کی جانب سے دیا جائے گا ایک اعزاز, سلطان رمضان. تو دیکھنا نہ بھولیے گا, صرف اور صرف 94 نیوز.